الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 12 جو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ اس تختی نمبر 12 میں اس سبق یعنی سبق نمبر 12 میں ہم نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے پڑھیں گے، ان کی تعریفات بھی پڑھیں گے اور اخفاء والے حروف کون سے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اظہار والے حروف کون سے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس سبق پر نئے ہیں تو پہلے پیچھے والے اسباق کو ایک بار پڑھ لیں، سن لیں، تاکہ آپ کو سبق نمبر 12 پڑھیں صحیح سمجھ میں آ جائے، آپ کے لیے ایزی ہو جائے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری یہی گزارش تھی، آپ لازمی پیچھے والے سبق سن لیں، پڑھ لیں، تو جب یہ سبق نمبر 12 پڑھیں گے تو سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ سبق نمبر 12 میں ہم صرف 2 قاعدے پڑھیں گے، نمبر 1 اظہار اور اخفاء، ان کے بارے میں انشاءاللہ الکریم پڑھیں گے۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، حا، حا، عین، غین، خا۔ یہ تھے اظہار یعنی کہ حروف حلقی۔ نمبر 2 اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اظہار میں کیا پڑھا تھا؟ تنوین میں نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر تنوین میں بھی غنہ ہوگا، نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوگا، یعنی کہ دونوں چیزوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، ثاء، قاف، کاف۔ یہ تھے حروف اخفاء جو کہ 15 ہیں، ہم نے ان کو بھی پڑھ لیا۔ آگے نوٹ لکھا ہوا ہے: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، یعنی کہ آگے پھر ان کے قاعدے ہوں گے۔ سبق نمبر 12 کے ابھی 2 ہم قاعدے پڑھیں گے، اظہار، اخفاء، بعد میں سبق نمبر 14 میں یہ 2 قاعدے آئیں گے، ادغام اور اقلاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ زبر، من،
جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من آجالن، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن، میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من، من حکیم، میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفور، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ تو پیارے طلبہ کرام، ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے، 6 تھے۔ یہ حروف حلقی کے ساتھ جو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ لگنا تھا وہ 6 ہم نے پڑھ لیے۔
اظہار کا قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن، یہ دیکھو نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں گے، وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کو پڑھیں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے من خوفن، آگے اظہار کا قاعدہ پڑھ لیا، آگے ہم اخفاء کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اخفاء کا قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، تو ان 15 حروف میں سے جو بھی حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے گا وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ اب دیکھو پڑھتے ہیں فا زبر فا، میم، نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبی، عین زبر آ، فمن تبع، میم، نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثم، را زبر را، من ثمر، تا دو زیر تین، من ثمرات، من ثمرات، میم، نون زیر من، جیم، واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوع، میم زیر من، میم، نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم،
میم نون زیر من ذال زبر ذا من ذا ہا زبر ہا من ذا با دو زیر بن من ذهب فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فإن زا زبر زا فإن زا لام لام زبر لل فإن زلل تا میم پیش تم فإن زللتم میم نون زبر من سین زبر س مس فا زیر فی مصفی ہا زبر ہا مصفیہا میم نون زبر من شین زبر ش ماش کاف زبر کا ماشک را زبر را ماشکر میم نون زیر من صاد لام زبر صل من صل صاد الف زبر صا من صل صا لام دو زیر لن من صلصال حمزہ زیر ای حمزہ نون زیر ان ضاد لام زبر ضا ان ضا لام لام زبر لل ان ضلل تا پیش تو ان ضللت